آج جمعۃ المبارک کے دن ایک چمچ چینی اور لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اور یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تمام دشمنوں کی زبانیں بند ہو جاتے ہیں۔ دشمن کو پاگل کرنے والا دم اور زبان بندی کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت طاقتور اور مجرب ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ اعمال بہت بار کیے ہوں گے، لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور یا ودودو پڑھنے سے اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا شرطی عمل ہے کہ آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یا جس کو اپنے تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ یہ ایسی طاقتور، ایسی تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن ایک چمچ چینی اور لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اور یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مقناطیس کی طرح عمل کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ مقناطیس بن جاتے ہیں، ہر چیز آپ کی طرف کھینچی ہوئی آتی ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسے کیسے ہو جائے گی؟ لوگ سینے کے راز نہیں بتاتے، اللہ والوں کے اعمال اور ان کے طریقے نہیں بتاتے۔ آج جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے، آج تک آپ رب کریم سے مانگتے رہے ہیں، نوکری کے لیے سفارشیں کرواتے رہے ہیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے دعائیں کراتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن ایک چمچ چینی اور لونگ پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جو مانگتا ہے ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ کی کامیابی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ کا وہ مقصد جس کے لیے آپ لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی محتاجیاں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ میٹھی چیز پر کوئی بھی وظیفہ کر کے اگر آپ کسی کو کھلا دے تو میٹھی چیز کی تاثیر، میٹھی چیز کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ دم کی ہوئی چینی آپ کسی بھی کو کھلا دیں گے، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اور یہ لونگ کا دانہ جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا شفا یاب اور شفائی حل ہے۔ لونگ بہت سے لوگ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں کھانوں کی لذت کو بڑھانے کے لیے، لیکن آج لونگ کے دانے پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ رزق اور دولت کی کمی، پریشانیوں، مصیبتوں کا واحد حل ہے۔ جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، جن کے کام بنے بنائے خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، پر پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پریشانی آ جاتی ہے۔ ایسے میں لونگ کا دانہ آپ کی تمام بندشوں کو توڑ دے گا، آپ کے اوپر ہونے والی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔
یہ لونگ کی تاثیر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو وہ کامل وظیفہ بتانا ہے جو آج تک لوگوں نے اپنے سینوں میں دبائی رکھا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے کامیاب ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کا دن مومن کی عید کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کے دن اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے مانگا جاتا ہے تو وہ رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ رب بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے دیتا ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا والے تانے دے دے کر مار دیتے ہیں۔ برا وقت آتا ہے تو انسان راستے بدل کر جاتا ہے، لوگوں سے چھپنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں جب قرض کا پہاڑ ہو، بہن بھائی دوست یار ساتھ چھوڑ جائیں تو ایک لونگ اور چینی کے دانے پر یہ سورہ کوثر اور یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو کروڑوں کا قرض بھی کب، کہاں اور کیسے اترے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ صرف یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے وظیفے کی سمجھ بھی آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ ابھی اسی وقت اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ آپ کو اللہ والوں کی اجازت سے دیا جا رہا ہے۔ صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو رزق اور دولت سے نوازے گا، اجر عظیم اور خیر کثیر سے نوازے گا۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن موجود ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر کر لیں، دفتر میں، سفر میں، کاروبار پر، جہاں موجود ہیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کریں، انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ چاہیں جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جس کو جب وقت ملتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ، ثابت لونگ لینا ہے، ٹوٹا ہوا نہ ہو، صاف ستھرا ایک لونگ لے کر اور 1 چمچ چینی لے کر کسی پلیٹ میں، کسی برتن میں رکھ کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے؟ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने क्या करना है, 3 बार दरूद पाक पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ता है। कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ता है। कोई कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ता है। कोई मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ता है। हर इंसान की अपनी हाजत है, हर इंसान का अपना मकसद है। अपने अल्फाज में नियत करें। आप रोज़गार चाहते हैं तो नियत करें मौला करीम कारोबार में तरक्की चाहिए, नौकरी चाहिए, घर से फ़िक्र फाके का ख़ातिमा चाहता हूँ, कर्ज़ से निजात चाहता हूँ। अपने अल्फाज में नियत करें। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने लिए मोहब्बत के लिए उबारना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर या उसकी तस्वीर पर यह अमल करें। तस्वीर मौजूद है तो बेहतर, नहीं तो आप मोबाइल पर खोल कर भी आप उस बंदे को देख सकते हैं, नहीं तो तसव्वुर में रख कर ये वजीफ़ा करें। अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। ताऊज़ तस्मिया पढ़ने से क्या होता है कि तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। ताऊज़ तस्मिया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएं और ज़ुबान पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रब्बा ना पढ़ कर शुरू करना है। यही वो कामिल वजीफ़े की पहली सन्नद है, कामयाबी का वो पहला राज है कि आपने जब भी वजीफ़े का आगाज़ करना है या रब्बा ना पढ़ कर करना है। क्योंकि हम ये वजीफ़ा किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस ज़ात को मनाने के लिए, किस ज़ात से अपनी हाजात पूरी करवाने के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उस ज़ात को पुकारना है, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना कह के पुकारना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब इंसान अपनी हाजतों को लिए हुए, दुखों का मारा, गमों का मारा, कर्ज़ की हालत में, बीमारी की हालत में, किसी भी परेशानी से निकलने के लिए अल्लाह को या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना कह के पुकारता है तो अल्लाह की ज़ात करीब होकर सुनती है। तो इंसान अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे के करीब होकर पूछता है बता तुझे क्या चाहिए। लेकिन इसके लिए अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपने या रब्बाना 11 बार पढ़ना है। या रब्बाना 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 या रब्बाना। आपने या रब्बाना को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। यकीन कीजिए 11 बार या रब्बाना पढ़कर आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। अब या रब्बाना पढ़कर अल्लाह करीम को राज़ी करने के बाद अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है, अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरा कौसर का वजीफ़ा है। सूरा कौसर जिसके बारे में फरमाया जाता है कि ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है, तंगदस्तों की तंगदस्तियों को ख़त्म कर देता है, कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी दे देता है, बेघरों को घर दे देता है, बे औलादों को औलाद दे देता है। आज जिनके काम अटके हुए हैं, जिनके हाथों से कामयाबी निकल जाती है, सूरा कौसर लौंग और चीनी के दाने पर पड़ते साथ ही बिगड़े काम संवर जाएंगे, बेड़े पार हो जाएंगे। जिनके कारोबार में बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, कोई ताया मामा चाचा कोई ना कोई रुकावट बनकर खड़ा जाता है, किसी ना किसी परेशानी की वजह से आपके मसाइल ख़त्म होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं, तो आज सूरा कौसर पढ़ने के बाद अल्लाह आपको कौसर नहीं कसीर से नवाजेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कौसर एक नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। आज अगर कोई सूरा कौसर पढ़कर अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आपने सूरा कौसर को 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं। 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ना है। इसमें किसी भी तरह की कमी पेशी या गलती कोताही की
کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفوں کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جتنا پڑھتا ہے اتنی ہی نمبرنگ آتی ہے۔ آپ نے گن کر 100 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 بار مکمل کرنے کے بعد لونگ اور چینی کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر بیٹھے فرشتے جب اللہ کے حضور نام اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا ہے، تجھ سے رزق مانگا ہے، رشتوں میں بندشیں توڑی ہیں، قرض سے خلاصی چاہتا ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، آج سورہ کوثر پڑھ کر اس بندے نے جو کچھ مانگا ہے، جتنا مانگا ہے، جیسا مانگا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد لونگ اور چینی کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہیں، تایا ماما چاچا پھوپھی رشتہ دار بہن بھائی کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی رشتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی آپ کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتا، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن اپنا ہے غیر ہے، جانتے ہو نہیں جانتے، تصور میں رکھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، پہلی بات اگر تو اس کی تصویر ہے تو تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کر لو۔ تصویر نہیں تو موبائل میں تصویر کھول کر پڑھ لو، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس شخص کو رکھتے ہوئے، ذہن میں اس شخص کو رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ اس شخص کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، سخت دل نرم ہو جائیں گے۔ یا ودودو دشمن کو قدموں میں لانے کے لیے، دشمن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے، بگڑی اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے، وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے گھر سے نکال چکا ہے، شوہر کا نام لے کر شوہر کی تصویر پر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ شوہر آپ کو خود آ کر آپ کے گھر سے لے جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، لیکن اس کے لیے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ودودو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران جس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے اس کو دھیان کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اگر تصویر ہے تو تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو تصور میں رکھ کر آپ یا ودودو پڑھ لو گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کہو گے تو بیٹھ جائے گا، آپ کہو گے تو کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ ایسی محبت پیدا کرے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرے گا۔ ایسی محبت چاہتے ہو تو جمعہ کے دن 1 چینی اور لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرو۔ میں نے آج ایک ایسا مکمل
ایسا کامل، ایسا مجرب، ایسا طاقتور وظیفہ بتایا ہے جس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اجر ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر لونگ اور چینی کے دانے پر پھونک مارنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب چینی اور لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ چینی آپ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے اس کو کھلا دیں، کھانے میں، کسی میٹھی چیز میں، پانی میں، چائے میں، جوس میں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، کسی بھی طرح سے یہ چینی کھلانے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیں تماشا، وہ آپ کے آگے آگے، آپ اس کے پیچھے پیچھے، وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہو گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ اور لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اس لونگ کے دانے کو، مرد حضرات اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، رزق چھما چھم بارش کی طرح آئے گا۔ رزق آپ کے گھر سے کبھی زندگی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک دن کا وظیفہ کرنے کے بعد جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کی نسلیں بھی اس لونگ کے تماشے دیکھیں گی، اس لونگ کی تاثیر و طاقت دیکھیں گی۔ خدا را اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی یا اپنے طریقوں سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو وظیفہ مکمل دیکھ کر بتائے گئے ایک ایک نقطے کے مطابق کرے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد چینی اور لونگ کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ صرف اسی کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو خدا را ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔